اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول چلا گیا اور ربیع الثانی کا ماہ مبارک آ گیا۔ گزرا ہوا مہینہ مسلمان میلاد النبی کے ماہ مبارک سے جانتے ہیں، اور جس مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں وہ مہینے کو عام طور پر 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ جی صاحب، ماہ ربیع الثانی جیسے ہی آ جاتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں، دماغوں میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آ جاتی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گا۔ اب یہ قوم کی اصلاح، امت کی رہبری کون کرے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے علماء، میری امت کے اولیاء وہ کام کریں گے جو پچھلے انبیاء کرام انجام دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کو دنیا کی سرزمین پر مختلف مقامات پر پیدا فرمایا۔ اب جس ولی کا ہم ذکر کریں وہ سردار الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم پیران پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں یا بڑے پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیکھو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے کچھ حالات، حضرت کی کچھ سیرت پاک بیان کرنے سے پہلے
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت کے والدین کا تذکرہ کریں، پیران پیر کے ابا جان کا ذکر کریں، پیران پیر کی امی جان کا ذکر کریں۔ جی، حضرت سیدنا شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب جنگی دوست، حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں۔ بغداد پاک میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں نا، ان میں حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان کا جوانی کا عالم ہے، اللہ کی یاد میں ہمیشہ مصروف رہتے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ جی، اللہ کے ذکر کے لیے، تقرب الہی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بستی کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور وہاں عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے جنگل کی راہ لیے اور ایک مقام پر اللہ کی یاد میں مستقر ہو گئے۔ جو ٹفن توشہ جو لے گئے تھے نا، وہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کی یاد میں ایسے مستغرق تھے کہ بس اللہ کی یاد میں ہی مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ 2-3 دن کا وقت گزر گیا اور آپ عبادت میں مصروف ہے۔ اور جب بھوک بہت زیادہ تھی لیکن وہ اللہ کی یاد میں ہی مصروف تھے، آپ کا ٹفن تو ختم ہو گیا تھا، پھر کیا کریں؟ اتفاق کی بات ہے، جس نہر کے کنارے وہ عبادت میں مصروف تھے، اس نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ کی جب نظر پڑی تو اس سیب کو اٹھائے اور کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد اب ان کا ضمیر جاگا، ان کا ضمیر پکارا، اے شیخ ابو صالح، تم نے جو سیب کھایا ہے وہ تمہارا نہیں تھا، سیب تمہارا نہیں تھا، پھر تم نے کھا لیا۔ بغیر سیب خریدے کے یا بغیر مالک کی اجازت کے جب سیب کھا گئے تو ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا کہ میں بڑی غلطی کیا، میں بڑی خطا کیا کہ یہ سیب کا مالک میں نے ہوں، نہ مالک کی اجازت لیا، نہ میں نے اس کو خریدا، نہ میں نے اس کو پیسے دیا، بغیر اس کے کھا لیا۔ صاحب، اولیاء اللہ، بزرگان دین یہ درجے ولایت پر کیسے پہنچے؟ یہ اللہ کی یاد کرتے اور ان کے پاس 2 صفات ہوتی، عقل حلال، صدق مقال۔ عقل حلال، حلال کھانا، صدق مقال، سچ بولنا۔ 2 چیزیں ایسی عظیم الشان اولیاء اللہ کی صفات میں کہ یہ ایک تو سچ بولتے، جب بھی بولتے سچ بولتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ یہ صفتیں اولیاء اللہ میں بہت زیادہ۔ تو جب حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ضمیر جاگا تو انہوں نے اپنے آپ پر ملامت کی اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سیب جو تیرتے ہوئے آ رہا تھا نا،
الٹی سمت چلنے لگے تاکہ یہ سیب آیا کہاں سے ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کی تحقیق کرے۔ چلتے 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 نہر کے کنارے ایک ایسا باغ ہے جس میں سیب کے جھاڑ ہیں اور اس کی ایک ٹہنیاں نہر پر ہے۔ جب بھی پھل پک کر نیچے گرتا تو پانی میں تیرتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ میں جو سیب کھایا ہے اسی جھاڑ کا ہے اور اسی باغ کا ہے۔ اب تحقیق کرتے ہوئے پہنچے تو وہ باغ ایک اور اللہ کے ولی کا تھا۔ پڑھیے سبحان اللہ، بہت بڑے ولی تھے وہ بھی، باغ کے مالک، اگرچہ باغ کے مالک تھے لیکن بڑے درجے کے ولی تھے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچے جو باغ کے مالک تھے۔ پہنچ کر کہا حضرت یہ باغ سے جو پھل ٹوٹ کر پانی میں گرتا ہے تو تیرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو میں نے اس باغ کا ایک پھل میں کھا لیا ہوں اور میں چاہتا ہوں میری خطا کو آپ معاف کر دیں، میری غلطی کو آپ معاف کر دیں، یہ اس کے پیسے لے لیں اور میرے قصور کو معاف کر دیں۔ وہ بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا نیچے سے اوپر تک، دیکھ کر سمجھے کہ یہ بچہ بہت اللہ والا ہے، نہیں اس کو اللہ کے قرب کے مدارج طے کروائیں، اللہ کے قریب ہونے کے جو درجے ہیں نا وہ طے کروائیں۔ حضرت نے فرمایا میاں بیٹا تمہاری غلطی کو، تمہارے قصور کو میں معاف کرتا ہوں، لیکن 10 برس تک میرے کھیت کی نگہبانی کرنا، میرے کھیت کے پودوں کو پانی پہنچانا، نگرانی کرنا۔ دیکھا آپ نے، قصور چھوٹا سا ہے، اب یہاں سزا بہت بڑی مل رہی ہے، لیکن حضرت نے یہ سوچا، ابھی نوجوان ہے حضرت شیخ ابو صالح، حضرت نے یہ سوچا کہ جب قیامت میں جاؤں اللہ پاک پوچھے کہ تم نے ایک حرام کا لقمہ کھا لیا ہے، تو وہاں پر مجھے جواب دینے میں شرمندگی ہوگی۔ وہاں کے جواب سے بچنے کے لیے، اپنی خطا کو معاف کروانے کے لیے، اپنی غلطی کو معاف کروانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے باغ کی 10 سال تک مالی کا کام انجام دوں گا۔ پڑھیے جی صاحب، قبول کر لیے۔ اور حضرت کا مقصد، باغ کے جو مالک تھے نا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو باغ کی خدمت لیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ان کو اپنے ساتھ رکھ کے ظاہری اور باطنی علم ان کو پہنچائیں، ظاہری علم بھی پہنچائیں، باطنی علوم بھی پہنچائیں، اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کے مدارج طے کرواتے رہے۔ ان دنوں میں یہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے باغ کی خدمت کرتے رہے اور وہ علم سرفراز پر فرماتے رہے۔ بہت ہی وقفے سے جب 10 سال کا وقت گزرا تو حضرت نے فرمایا میں آپ کے حکم کے مطابق 10 سال مکمل کر لیا ہوں، آپ کے کھیت کے مالی کا کام کیا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے اور میرے قصور کو معاف کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، توجہ کیجیے صاحب، حضرت نے فرمایا ایک اور شرط ہے، ایک اور شرط ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، اس لڑکی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اپنی بیٹی کا پیام پیش کرے۔ حضرت عبداللہ صومعی جو باغ کے مالک ہیں نا، وہ اس نوجوان حضرت
شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی بیٹی کا پیام پیش کرتے ہیں کہ تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن سن لو میری بیٹی اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی، گونگی اور بہری، چونچی ہے اور لنگڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب کوئی بھی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچی اچھی ہو، حسین ہو، جمیل ہو، خوبصورت ہو، اچھی سے اچھی بچی کا انتخاب ہر دیکھنے والے یہی کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ ابو صالح کو یہ بتا رہے ہیں کہ میری لڑکی اندھی، بہری، لنگڑی، چونچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سوچنے لگے ساری زندگی گزارنے کا معاملہ ہے۔ بیوی کو کیا بولتے جی؟ شریک حیات، شریک حیات بولتے نا بیوی کو، شریک حیات، زندگی کی ساتھی۔ اب زندگی کے ساتھی بیوی کے لیے مرد ہے، مرد کے لیے عورت ہے۔ اب شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اب ساری زندگی بیوی ساتھ دینے والی ہے، اگر وہ دیکھتی نہیں ہے، سنتی بھی نہیں ہے، بولتی بھی نہیں ہے، اور لنگڑی بھی ہے، اور کام کے بھی قابل نہیں ہے، چونچی ہے، تو پھر ایسی لڑکی میرے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ پھر خیال آیا کہ میں نے جو قصور کیا ہے وہ قصور کو معاف کروانا ہے، وہ قصور کو معاف کروانا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ تو گزر جائے گی، یہ زندگی چلی جائے گی، لیکن آخرت اصل ٹھکانہ ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے اس لڑکی کا رشتہ طے ہے، پسند ہے، میں اس لڑکی کا رشتہ پسند کرتا ہوں۔ چلو ماشاءاللہ، سسرے صاحب بیٹی کو پیشکش کیے، داماد صاحب قبول فرما لیے۔ اب توجہ کیجئے صاحب، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ، وہ باغ کے جو مالک تھے نا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ اب یہ بیٹی باغ کے مالک کی اور شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شوہر اپنے بیوی سے ملنے کے لیے، پہلی ملاقات کے لیے جب دلہن کے کمرے میں پہنچے، توجہ فرمائیے، پہلی ملاقات کے لیے جب دلہن کے کمرے میں پہنچے تو دلہن ادب سے کھڑی ہو گئی اور زبان سے سلام کیا اپنے شوہر کو، جی، اور دیکھی۔ حضرت سوچنے میں لگ گئے دلہا میاں، ارے یہ میرے کچھ جو جس سے شادی کی گئی ہے وہ تو لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، وہ گنگی ہے، بول نہیں سکتی، اور وہ بہری ہے، سن بھی نہیں سکتی، اور اندھی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ یہ تو چل کر میرے پاس آئی اور مجھے دیکھا اور مجھ کو زبان سے سلام کیا، تو یہ سوچنے لگے، سمجھ رہے تھے کہ یہ دلہن میری نہیں ہوتی ہے تو میرے لیے جو تعارف کیا گیا تھا یہ نہیں ہوتی۔ نکل گئے صاحب کمرے کے باہر، سیدھا گئے وہی باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جا کر یہ جاتے ہی وہ سمجھ گئے، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ سمجھ گئے کہ شکایت کرنے آ رہا ہے نوشا،
کہا کہ بیٹا سنو، میں جس لڑکی کا تعارف کیا یہ وہی لڑکی ہے، لڑکی بدلی نہیں ہے. پڑھیے سبحان اللہ. یہ وہی لڑکی ہے، لڑکی بدلی نہیں ہے. میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ بلا ضرورت آج تک وہ گھر کے باہر قدم نہیں رکھا. پڑھیے صاحب سبحان اللہ. میں لنگڑی اس لیے کہا کہ بلا ضرورت وہ اپنے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا. میں نے چونچی اس لیے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو آج تک تکلیف نہیں پہنچائی. پڑھتے جائیے. جی صاحب میں نے اندھی اس لیے کہا کہ وہ آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. میں اندھی اس لیے کہا کہ وہ آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. بہری اس لیے کہا خلاف شریعت کوئی بات اپنے کانوں سے نہیں سنا آج تک. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے صاحب کون لڑکی ہے، نام کیا ہے؟ ام الخیر سیدہ فاطمہ. یہ لڑکی جس کی تربیت ان کے ابا حضور نے اس انداز میں کیا کہ بچی کی شادی ہونے تک کوئی خلاف شریعت کام انجام نہیں دیا. جی صاحب ان کے آنکھوں کی حفاظت کیا ان کے ابا جان نے، ان کے کانوں کی حفاظت کی ان کے ابا حضور نے. تربیت ایسی دی کہ ان کے زبان کی حفاظت کیا ان کے ابا حضور نے ایسی تربیت دی. ان کے پیروں کی حفاظت کی، ان کو گھر کے باہر نکلنے نہیں دیا. ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی، وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا. اگر کبھی ہاتھوں سے کوئی کام کیا تو ماں باپ کی خدمت کی. اگر ہاتھوں سے کوئی کام کیا تو قرآن مجید کو پکڑا. اگر کوئی کام کیا تو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اپنے ہاتھوں کو کام کیا. کہیں چلا اللہ کی مرضی کے مطابق چلا. جی بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں نکلی، کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، خلاف شریعت کوئی باتیں کانوں سے نہیں سنی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہی. اللہ اور رسول کی یاد میں مصروف رہتی. یہ دونوں پاک باز ہستیوں سے حضرت شیخ ابو صالح اور ام الخیر فاطمہ، یہ دونوں پاک باز ہستیوں سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. پیران پیر کس کی اولاد ہیں؟ پیران پیر کیسی عظیم الشان ہستیوں کے فرزند ہیں جن کے والدین کی تربیت کیسی ہوئی، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے تھے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے تھے. ان سے ایک قصور ہو گیا زندگی بھر میں ان کے ابا جان سے، تو وہ قصور کو معاف کروایا. جی 10 برس خدمت کر کے حلال نہیں، ہمیشہ حلال کھاتے رہے، حرام سے بچتے رہے، جھوٹ سے بچتے رہے، سچ بولتے رہے. پھر ان کی امی جان ام الخیر فاطمہ کا معاملہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. جب ہم کسی نیک بندی کا یعنی کسی ولیہ کا ذکر سنیں یا سنائیں، یا کسی نیک بندے کا کسی ولی کا ذکر سنیں اور سنائیں، تو کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ان کی زندگی کی طرح ڈھالنے کی کوشش کریں. جس طرح ان کی زندگی گزری اسی طرح ہماری بھی زندگی گزرنا چاہیے. جی صاحب ہم اپنی اولاد کو بھی ویسی تربیت دو جس طرح شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی حاصل کی، عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی. جی صاحب ایسا ہو رہا ہے کیا؟ ہم میں ایسا ہو رہا ہے کیا؟ ہم اپنے بچیوں کی آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں کیا؟
ان کے کانوں کی حفاظت ہو رہی ہے کیا؟ ان کے زبان کی حفاظت ہو رہی ہے کیا؟ ایسی تربیت ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ سوچو جی، سوچتے رہو کہ ام الخیر فاطمہ کے والد نے جس طرح اپنی بچی کی تربیت دی ہے، کیا ہم بھی اپنے بچیوں کی تربیت ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لیں، الحمدللہ ہم اپنی بچیوں کو دیندار بنا رہے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈال رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ پیر زبان آنکھ ناک ساری چیزوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ ایسا کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں تو اب کوشش کرنا شروع کریں۔ اب جتنے لوگ میری باتیں سن رہے ہیں، تھوڑے لوگ نہیں سن رہے بھائی، 2-3 کلومیٹر تک آواز جا رہا ہے، اتنے لوگ سن رہے ہیں، ہزارہ لوگ سن رہے ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے؟ ٹی وی جی ہے نا؟ پہلے گاؤں میں ایک ٹاکیز ہوتا تھا، لوگ چھپ چھپ کے جاتے تھے، پرانے لوگ بولتے ہیں، ڈرتے ہوئے چھپ کے اپنے چہرے کو چھپا لے کے سینما ہال میں چھپ چھپ کے جاتے تھے۔ گاؤں میں ہو کہ شہروں میں کہیں ٹاکیز ہوتا سینما ہال، ڈرتے ڈرتے جاتے، ڈرتے ڈرتے آ جاتے دیکھ لے کر۔ جی اب یہ پرانے لوگوں سے پوچھو، بولتے ہیں لوگ۔ لیکن سنو، آج کا ماحول کیا بن گیا صاحب؟ ہر گھر سینما ہال بن گیا ہے، ہر گھر ٹاکیز بن گیا ہے۔ بھائی فلم کہاں دیکھتے تھے؟ جا کر ٹاکیز میں دیکھتے تھے نا، اور وہ فلم کہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اب؟ گھر کے دیوان خانے میں، جی دہلان میں۔ پہلے چھپ کے دیکھتے تھے، بابا دیکھ لیں گے بھائی ٹاکیز کو گئے تو بابا کا ڈر، دادا دیکھ لیں گے دادا کا ڈر، چچا دیکھ لیں گے سزا دے دیں گے چچا کا ڈر، ماموآں دیکھ لیں گے ٹاکیز میں گزرا تھا، ماموں کا خوف، سب کا خوف رہتا تھا، سب سے ڈرتے تھے، چھپ چھپ کے جا کر چھپ چھپ کے آ جاتے تھے۔ یہ پرانے لوگ کہتے ہیں، ہے نہیں حضرت؟ ایسا ہے پکی بات۔ لیکن اب کا جو ہمارا ماحول ہے، گھر کے اندر ایک نماز حال تو نہیں بنائے، بلکہ ٹی وی کا حال ضرور بنائے ہیں۔ ٹی وی کا ایک حال بنا دیے، اس میں لگا دیے بڑا اسکرین، بڑا ٹی وی لگا دیے۔ اب چھپنے کا سوال نہیں ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کے ساتھ اماں بابا بھی بیٹھے ہوئے۔ بے شرمی کا حال یہ ہے کہ بچے بھی ہیں، اماں بابا بھی ہے، دادا دادی بھی پیچھے کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی گھر کے افراد ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بتاؤ، ایک ناچ گانا ہو رہا ہے ٹی وی کے اندر، ہاں بھائی قرآن کی قرات سن رہے ہیں، یا کسی عالم کا بیان سن رہے ہیں، یا کوئی نعت شریف سن رہے ہیں، کوئی اچھی حدیث سن رہے ہیں، تو الحمدللہ۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں اور سب بیٹھ کر ایک فلم پر نظر جمائے ہوئے ہیں، ایک گانے پر نظر جمائے ہوئے ہیں، تو پھر بے حیائی کدھر چلے گئی؟ کیا ہم اپنے بچوں کے پیروں کی حفاظت کر رہے ہو تربیت میں؟ کیا ہم بچوں کے ہاتھوں کی حفاظت کر رہے ہیں تربیت کے لیے؟ کیا ان کے آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا ان کے کانوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا ان کے زبان کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بتائیے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر کسی کے گھر میں ٹی وی ہے اور اس میں فلم دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کے پیر کا گناہ ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ کا گناہ ہو رہا ہے، اس کے کان کا گناہ ہو رہا ہے، اس کے دل کا گناہ ہو رہا ہے، اس کے زبان کا گناہ ہو رہا ہے، پورا جسم گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ چل کر گیا، ٹی وی کھول رہا ہے تو پیروں کا گناہ ہو گیا، کھول دیا تو ہاتھوں کا گناہ ہو گیا، دیکھا تو آنکھوں کا گناہ ہو گیا، خوش ہوا تو دماغ کا دل کا گناہ ہو گیا، اس پر تبصرہ کیا
تو پھر زبان کا گناہ ہو گیا. اندازہ کیجئے صاحب جی. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والد محترمہ کا تعارف آپ نے سماعت کیا. الحمدللہ ان کی امی جان کیسے تھے, ان کے ابا حضور کیسے تھے. ساری زندگی میں کبھی حرام کا کھانا نہیں کھائے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, نہ جھوٹ بولے نہ حرام کھائے. تبھی تو اولیاء اللہ کے درجوں میں ان کا شمار ہو گیا. یہ ولیہ حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ یہ ولیہ ہو گئیں. یہ ہمیشہ اللہ رسول کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے رہیں. ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کریں جس طرح ام الخیر فاطمہ کی تربیت ہوئی تھی. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. چھوٹوں کو چھوٹا نکو سمجھو, ثواب میں بڑوں سے آگے بڑھ گئے. جو سب سے پہلے آتا اس کو اونٹ کے قربانی دینے کے برابر ثواب مل جاتا. جو بعد میں اخیر میں آتا وہ انڈے کی قربانی, انڈے کے خیرات کے برابر ثواب ملتا. یہ بچے الحمدللہ بہت جلدی آ گئے, ان کے اماں بابا ان کو جلدی بھیجا دیے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اچھے بچے ہیں, یہ آپ ہی کے بچے ہیں, اللہ کا شکر ہے جی. یہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت ہو, صحیح تعلیم ہو, کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ماحول ایسا خراب ہوتا جا رہا ہے, ماحول ایسا خراب ہوتا جا رہا ہے, ماں باپ کا دل دکھ رہا ہے, ماں باپ کا دل جل رہا ہے. بچے سننے کو نہیں ہیں, بچے سنتے نہیں, بچیاں سنتی نہیں, بس وہ اپنے حال میں ہے. اب تو ٹی وی تو سب مل کے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بڑا فون آ گیا ہے. اب اتنا بڑا فون, یہ بڑے بڑے لوگوں کو کھولنے نہیں آتا, دیکھنے نہیں آتا. ایک 2 سال کا بچہ ہے نا, وہ آسانی سے کھول لے رہا, دیکھ رہا کیا کیا کون سی چیز کیسا نکالنا ہے وہ نکال کے دے رہا, دیکھ رہا بھی. اب تو بس اس میں مصروف ہیں, اس میں ہر چیز موجود ہے. اتنے سے فون میں تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ بس اب برائی میں مبتلا ہے. ارے بھائی, یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے, اپنے اولاد کی تربیت دینا, اپنے اولاد کی تربیت کرنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش ان کے ابا جان نے کیا ہے. پڑھیے صاحب, ہاں پھر ایک مرتبہ پڑھو, ذرا زور سے پڑھو. اب یہ دونوں کا نکاح ہو گیا نا. وہی بچی ہے جس کا تعارف ان کے ابا جان نے کیا تھا, جو میں آپ کو ابھی تذکرہ کر دیا. ان سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ہم پیران پیر کہتے ہیں, جن کے نام کا جھنڈا ہم اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں. جی صاحب, ہاں. کسی بزرگ نے کیا اچھا کہا, وہاں ہوتی نہیں کوئی بلائے آسماں نازل, وہاں ہوتی نہیں کوئی بلائے آسماں نازل, جہاں اڑتا نظر آئے پھریرا غوث اعظم کا. پیرانے پیر کا جہاں جھنڈا لہراتا نا, وہ کوئی آسمانی بلا نہیں آتی. وہ آسمان کی بلا بھی نہیں آتی ہے, زمین کے فتنے بھی نہیں آتے. زمین کے فتنے سمجھتے آپ لوگ, ہاں, بھٹکانے کے لیے آتے. دیکھو یہ بھٹکانے والے بھی, ارے نکو میاں یہ جھنڈے والا ہے, یہ اس کا تعلق اولیاء اللہ سے جڑا ہوا ہے, اپن اس کو نہیں بھٹکا سکتے, ان کے قریب بھی نہیں آتے. آسمان کی بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے, زمین کے فتنوں سے بھی محفوظ. اولیاء اللہ کی محبت سچی ہم اپنے دل میں رکھو. اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جانا بول کے آیت پڑھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جس ولی کے ساتھ ہوں گے تو اس ولی کی سنت پر ہم کو چلنا پڑے گا.
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی آنکھوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے کانوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی زبان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے پیروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ام الخیر فاطمہ کے پیر بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں نکلے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں تو ہماری اولاد کی تربیت اس طرح ہو کہ ہماری بیٹی کا پیر گھر کے باہر ہرگز نہ نکلے۔ پڑھنے جا رہی الحمدللہ، دواخانے کو جا رہی الحمدللہ، بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں نکلنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بلا ضرورت کے تحت نکلو۔ بلا ضرورت اگر بچی گھر کے باہر جا رہی ہے یا اپنے آنکھوں سے کسی غیر مرد کو دیکھ رہی ہے یا اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے یا پھر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو پھر یہ سچوں کے ساتھ نہیں ہو رہی بلکہ شیطانی عمل کر رہے ہیں۔ الغرض سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ایک تو بہت بڑے شیطان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، شیطان ہم کو بھٹکا نہیں پائے گا۔ پھر میں اب عرض کروں، یہ ماہ مبارک کون سا ہے صاحب؟ بولو۔ ربیع الاول گیا، ربیع الثانی آیا، میلاد کا مہینہ گیا، 11ویں کا مہینہ آ گیا، 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا۔ مسلمان گھر گھر نیاز کرتے ہیں۔ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو سرکار کی 12ویں مناتے تھے۔ ہر چاند کی 11 کو سرکار کی میلاد کی محفل کرتے تھے۔ تاریخ 11 گزرتے جو رات آتی نا، مگر وہ رات 11ویں سے ہی مشہور ہو گئی۔ پیران پیر پیدا کب ہوئے؟ 29 شعبان کو رات میں، صبح اٹھتے ہی 1 رمضان۔ پہلا دن کون سا تھا ان کی پیدائش کا؟ 1 رمضان المبارک۔ صبح سحر سے لے کر افطار تک ماں کے دودھ کی طرف توجہ نہیں فرمایا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ کیا مطلب جی؟ رمضان المبارک میں اللہ کیا فرض کیا؟ روزے نا۔ مسلمان سحر سے افطار تک روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پیران پیر پیدا ہوئے تو پہلا دن ان کی زندگی کا رمضان تھا۔ رمضان کا روزہ فرض کس پر ہے؟ بالغ مسلمان پر۔ یہ تو ابھی پیدا ہونے کا پہلا دن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیدا فرمایا تو ولی بنا کر پیدا فرمایا۔ دنیا میں 2 قسم کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک ولی وہبی ہوتا ہے، ایک ولی کسبی ہوتا ہے۔ یعنی وہبی بولے تو اللہ والا، اللہ دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی درجے ولایت پر فائز کر دیتا ہے۔ ایک ولی کسبی ہوتا ہے، یعنی محنت کر کے ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے۔ کسب بولے تو محنت کو بولتے ہیں۔ محنت کر کے کون سے درجے پر پہنچتا؟ ارے بھائی پورے 5 نمازاں پابندی سے پڑھتا، اس کے علاوہ نوافل کثرت سے پڑھتے، کثرت سے نوافل، فرض روزوں کے علاوہ کثرت سے نفل روزے۔ اس سے ہٹ کے 2 باتیں بڑی اچھی ان کی صفتیں تھیں، عقل حلال، صدق مقال۔ بولو ذرا، عقل حلال روزی کھاتے، صدق مقال ہمیشہ سچ بولتے، کھاتے تو حلال، بولتے تو سچ۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ہمیشہ کیا بولنا چاہیے بھائی؟ زندگی بھر سچ بولتے رہنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، پوری زندگی میں نہیں بولنا۔ حلال ہمیشہ کھانا، حرام سے ہمیشہ بچتے رہنا، کبھی حرام نہیں کھانا۔ یہ اولیاء اللہ جو درجے ولایت پر فائز ہوئے نا، بہت محنت و مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے جو درجہ رکھا ہے اس درجے پر پہنچنے کے لیے یہ محنت کر کے ولایت کے درجے پر پہنچے ہیں بعض اولیاء کو اللہ نے پیدائشی ولی بنایا۔
جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے روزہ رکھا. پڑھیے. پیدا ہوتے صبح سحر سے لے کے افطار تک دودھ کی طرف توجہ نہیں کیے. پیدا ہوتے بچے روتے, معلوم ہے نا, روتے نا بچے پیدا ہونے کے بعد. بچے روتے, اماں گود میں لیتی, دودھ پلاتی. مگر پیرانے پیر پیدا ہوئے تو نہ روئے نہ دودھ پیے, نہ دودھ مانگے نہ روئے. اور جس تاریخ کو پیرانے پیر پیدا ہوئے نا, اس دن بغداد شریف میں جتنے بچے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے مرد بچے پیدا ہوئے. سارے کے سارے بچے مرد پیدا ہوئے. عورت لڑکیاں اس دن پیدا نہیں ہوئی. لیکن سنو, 1 سال جب ان کا گزرا, دوسرے سال میں داخل ہوئے, تو پھر کون سا مہینہ آیا؟ رمضان المبارک. 29 رمضان کی ہے. آسمان پر ابر ہے, ابر ہے آسمان پر. 29 شعبان کو لوگ آسمان دیکھتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے. چاند نظر نہیں آیا 29 شعبان کو, کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی. صبح ہوئی, اب لوگ سوچنے لگے کہ آج رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا, رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا. لوگوں میں ایک دوسرے میں یہی کیفیت تھی. بعض لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلو ام الخیر فاطمہ کے پاس چلیں گے, پیرانے پیر کی والدہ کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا. بہت سے لوگ کئی لوگوں سے پوچھ رہے تھے, تو کچھ لوگ جا کر پیرانے پیر کی والدہ سے پوچھا, اماں جان رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا, رات میں چاند نظر نہیں آیا. تو ام الخیر فاطمہ نے فرمایا, رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے. رمضان شروع ہو گیا. بولے ارے اماں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے, چاند نظر نہیں آیا, آسمان پر ابر تھا, پھر کیسے آپ تصدیق فرما رہی ہیں؟ تو کہا میرا بیٹا عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوا تو سحر سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیا تھا, اور آج بھی سحر سے لے کر میرے دودھ کی طرف توجہ نہیں کیا. آج بھی میرا بیٹا دودھ کی طرف توجہ نہیں کیا. تو پتا چلا کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا. تصدیق کر رہے ہیں اپنے 1 سالہ بیٹے کو دیکھ کر. پیرانے پیر کی اماں تصدیق کر رہے ہیں رمضان شروع ہو گیا اپنے 1 سالہ بچے کو دیکھ کر کہ یہ بچہ صبح سے دودھ نہیں پیا. جب یہ پیدا ہوا تھا تو صبح سحر سے افطار تک دودھ نہیں پیا تھا, آج بھی یہ صبح سحر سے دودھ نہیں پیا, لہذا رمضان المبارک شروع ہو گیا. بعد میں تحقیقات ہوئے تو پتہ چلا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے. پڑھیے سبحان اللہ. یہ حضور پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی زندگی ہم سن رہے ہیں. ابھی تو یہ پیدا ہوئے ہیں تو یہ کرامت ہے, اور کئی کرامتیں پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوئی ہیں. لیکن یاد رکھو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ جب آگے چلے, اولیاء اللہ کی تو بہت ساری کرامتیں ہیں, کرامتیں پھر بتاؤں گا, لیکن تھوڑی زندگی پر ہی تبصرہ کر لیں گے جی, تاکہ ہم میں کچھ اولیاء اللہ کی صفتیں ہم میں داخل ہو جائیں. اولیاء اللہ جو چیزوں پہ عمل کرتے تھے نا, وہ چیزیں ہم میں داخل ہو جائیں. پیرانے پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے 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 جب بولنے کے قابل ہوئے تو ان کے ابا حضور کا نے ابتدائی تعلیم شروع کی. تعلیم پڑھے اور جیلان میں ہی اپنے اساتذہ کے پاس تعلیم حاصل کرتے رہے. جب عمر آپ کی جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی تو اپنی امی جان سے کہا, امی جان میں نے سنا ہے کہ بغداد شریف میں بڑے بڑے علماء کرام رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر
تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤں۔ جب پیران پیر نے اپنی امی جان سے کہا تو ان کی والدہ محترمہ اس وقت بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ بیٹا، 2 ہی بیٹے ہیں میرے کو، اب تم جانے کا ذکر کر رہے ہیں اور میری عمر بڑھاپے کو ہے، میں رہوں گی یا نہیں رہوں گی، لیکن چونکہ تم نے علم حاصل کرنے کی درخواست کی ہے تو میں تم کو اجازت دے دیتی ہوں۔ پڑھیے صاحب سبحان اللہ۔ جی اب ذرا توجہ سے سنو، میری باتیں موٹی موٹی رہتی ہیں لیکن ذرا دماغ میں اتار لیے تو بڑی اچھی ہو جاتی ہیں۔ اب پیران پیر اپنی اماں جان سے درخواست کیے تو اماں جان کیا کیے؟ جاؤ بیٹا، پڑھنے جا رہے نا، جاؤ۔ پہلے کا دور ایسا تھا صاحب، یہ پلینا نہیں چلتے تھے، نہ ٹرین تھی، نہ بس، نہ لاری، نہ کوئی ٹیکسیاں، پیدل چلنے کا زمانہ تھا، پیادہ، اونٹوں پر، گھوڑوں پر جاتے تھے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد شریف کو، مقام جیلان سے بغداد کو جا رہا تھا، تاجروں کا، بڑے بڑے تاجر اپنا مال اونٹوں پر، گھوڑوں پر رکھ لے کر جا رہے تھے۔ پیران پیر نے کہا اماں جان قافلہ جا رہا ہے ان تاجروں کا، میں ان کے ساتھ چلے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ یہ 80 اشرفیاں تمہارے ابا حضور انتقال ہوئے تو ان کے وراثت میں تھے، 40 اشرفیاں تمہارے بھائی کے لیے اور یہ 40 اشرفیاں تمہارے لیے۔ باپ کا انتقال ہوا تو انصاف کرنا، دیکھو باپ کا انتقال ہوگا، کتنی جائیداد ہے، کتنے بچے ہیں، برابر برابر حساب کتاب کرنا۔ میں وہ کراتا، میں یہ کراتا، احسانہ نہیں دیتا نا، باپ کی جائیدادیں بیٹے پورے تقسیم کرنا، بیٹیوں کو محروم نہیں کرنا۔ پیران پیر حضور غوث اعظم جب تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان کی اماں جان نے کہا کہ تمہارے ابا حضور کے ترکے میں 80 اشرفیاں تھے، 40 تمہارے اور 40 تمہارے بھائی کے، اور بغل میں جیب سی دیے، چھپا ہوا خفیہ ایک جیب لگا کر کرتے کے اندر جیب سی دے کے اس میں 40 اشرفیاں رکھ دیے۔ بیٹا تم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم کو ضرورت پڑے گی، پیسوں کے خرچ کے لیے بھی ضرورت پڑے گی، لیکن اب جب جا رہے ہیں تو میری بات یاد رکھو، میری وصیت یاد رکھو کہ کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آئے، پڑھنے جا رہے ہیں تو مصیبتیں آتی، آفتیں آتی، پریشانیاں آتی، کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آئے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ پڑھیے صاحب، کیسی بھی مصیبت آ جاؤ کیا نہیں بولنا صاحب؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جھوٹوں کو غصہ آتا، جھوٹ بولنے والوں کو، ارے مول صاحب جھوٹ پہ بول رہے ہیں، نماز پڑھو رہے بولے تو بے نمازیوں کو غصہ آتا، شراب نکو پیو رہے بولے تو شرابیوں کو غصہ آتا، سودی کاروبار نکو کرو رہے بولے تو کاروبار کرنے والوں کو غصہ آتا، نہیں ارے چٹیاں نکو چلاؤ رہے بولے تو چلانے والوں کو غصہ آتا۔ آنا چاہیے نا غصہ؟ بولو بھائی، نہیں آنا نہ ہے غصہ؟ غصہ آ رہا مگر لوگوں کو غصہ آ رہا۔ ہاں الحمدللہ، ان کے غصے سے ہم کو ڈرنا نہیں ہے، غصے کو تو ٹھنڈا کرنا ہے، نہیں ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ۔ سنو پیران پیر کی بارگاہ میں آ جاؤ، غصہ ہمارا ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیسی بھی مصیبت کیوں نہ ہو بیٹا، ہمیشہ بولو، سب مل کے بولو، سچ بولنا، سچ بولنا۔ اب پیران پیر قافلے کے ساتھ چلے گئے تاجروں کے، اب تجارت کا قافلہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں تاجرین، ان کے ساتھ یہ بھی ہو گئے، لیکن ہر جگہ ہر راستے میں ڈاکواں رہتے تھے۔ احمد بدوی ڈاکوؤں کا سردار، اس کے ساتھ 40 چور، کتنے بولو؟ 40 چوروں کا یہ سردار احمد بدوی راستے میں ایک جنگل میں چھپا ہوا ہے، اپنے پورے چیلوں کو لے کر۔ جیسے یہ قافلہ آیا، چیلوں کو آرڈر دے دیا، چوروں کو آرڈر دے دیا، جاؤ وہ قافلوں کو لوٹ لو۔ سارے قافلے کو دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکواں پورے لوٹ لیے۔ ایک چور، ایک ڈاکو پیران پیر کے پاس آیا، ابھی وہ بچے ہیں، کہا بیٹا کیا تمہارے پاس ہے کچھ؟
ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں بغل میں سلی ہوئی ہیں. وہ بیٹا جھوٹا، ان سمجھا کہ انہوں جھوٹ بول رہے ہیں. چور جھوٹا، وہ یہ سمجھا کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، چلا گیا. دوسرا چور آیا، پوچھا کیا بات ہے، کچھ ہے آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں. ان بھی سمجھا یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، وہ بھی چلا گیا. سارے کے سارے لوگ آتے گئے، چور آتے گئے، پوچھتے گئے، جھوٹ سمجھے، مذاق سمجھے، یہاں تک کہ سارا قافلہ لوٹ کر سردار کے پاس چلے گئے. سامان لے کے سردار کنے گئے. سردار کا کام ہے پورا لوٹا ہوا سامان تقسیم کرنا. تقسیم کرنے سے پہلے سردار پوچھتا ہے کیا میاں سب کو لوٹ لیے ہو؟ ہاں سرکار سب کو ہم نے لوٹ لیا ہے، مگر ایک بچہ بچ گیا. ایک بچہ بچ گیا، وہ یہ بول رہا ہے کہ میرے بغل میں 40 اشرفیاں سلے ہوئے، لاؤ اس کو بلاؤ. پیرانے پیر کو ڈاکوؤں کے سردار کرنے لے گئے، چور سارے مل کے. اب سردار پوچھتا ہے کیا میاں تمہارے پاس کچھ ہے؟ امی جان کیا بولے تھے؟ جلدی بولو. مصیبت آئیں گی، کیسی بھی مصیبت آؤ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا. امی جان بولے یہ. اب سیدھے سیدھے وہ ڈاکوؤں کے سردار کو کہا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں بغل میں سلی ہوئی ہیں. سردار حکم دیا کہ ان کے بغل کو پھاڑو، اور ان کی بغل کو جب پھاڑے تو 40 اشرفیاں زمین پر گری اور یہ کانپنا شروع کر دیا. کپ کپی طائری ہو گئی، کپ کپی طائری ہو گئی، اور یہ کانپنا شروع ہو گیا. خوف کے عالم میں ہے، ڈر کے عالم میں ہے. اب یہ سوچنے لگا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہو گیا. ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے ارے بھائی یہ تو بتاؤ، اے بیٹا یہ تو بتاؤ، ہم چور ہیں، سارا قافلہ ہم لوٹ لیے ہیں، تم کو تو اپنے سامان کو چھپا لینا چاہیے، اپنے اشرفیوں کو چھپا لینا چاہیے، آپ نے ظاہر کیوں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا میں جب نکل رہا تھا تو میری امی جان نے کہا بیٹا کیسی بھی مصیبت کیوں نہ ہو ہمیشہ سچ بولنا. میں نے اپنی امی سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب یہ کانپتے ہوئے کہنے لگا میں اللہ سے یہ عہد کیا ہوں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کا، اور میں شروع سے اب تک اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہا ہوں. یہ بچہ تو اپنے ماں کے خلاف نہیں کر رہا ہے، میں اللہ رسول کے خلاف کر رہا ہوں. وہ سچے دل سے پکی توبہ پیرانے پیر کے ہاتھ پہ کر لیا. آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا، میں سچے دل سے پکی آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتا ہوں. تائب ہو گیا. کون؟ احمد بدوی. حکم دیا جتنا مال لوٹے ہیں وہ سب واپس کر دو. پڑھو سبحان اللہ. ارے چوری گیا سو مال واپس ملتا کیا؟ بہت کم ملتا ہوں گا. لوٹا ہوا مال واپس ہو گیا. اور احمد بدوی جب یہ توبہ کیے، اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیا، نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے. توبہ کرنے والے کے گناہ نہ صرف معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ گناہ کیا بن جاتے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ بولیے. اب یہ چور کا سردار جا کر وہ جتنے چوراں تھے نا ان کے تحت وہ سب بولے سرکار آپ ہمارے سردار تھے جب ہم چوری کرتے تھے، جب تم توبہ کر لیے تو بھی ہم آپ کو سردار مانتے ہیں، ہم سارے چور سب کے سب توبہ کر لیتے ہیں. سارے چور توبہ کر لیا صاحب، پورے چور پورے ڈاکواں پورے تائب ہو گئے. کس وجہ سے ہوا؟ جلدی بولیے. کون سی بات تھی جو چوروں کے دلوں میں اثر کر گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بولو تو سچ بولو. اللہ فرمایا مجھ سے ڈرو اور تم جب بھی بولو تو کیا بولو؟
سچ بولو. پیران پیر جب بھی فرمائے سچ فرمائے. ابھی ان کا بچپنا ہے, یہ بچپنے میں وہ ڈاکوؤں پر ایک نظر پڑی تو سارے ڈاکو درجے ولایت پر فائز ہو گئے. یہ سچوں کے ساتھ ہونا اور سچوں کی سنتوں پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. پڑھیے درود پاک کا نذرانہ پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہ جتنی باتیں وہ سنیں اب دماغ میں رکھو. اب نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں. نتیجہ جس کو بولتے ہیں نا بھائی, سال بھر پڑھ کے اب امتحان دے کے نتیجے پہ آتے. نتیجہ دیکھو, سچ کا فائدہ آپ سمجھ گئے نا. اب سچ بولنے کا میں فائدہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ تو پیران پیر کی زندگی کا فائدہ آپ نے سماعت کر لیا. سرکار کی خدمت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک کافر آیا. آ کر کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, یعنی مسلمان ہو جاتا ہوں, لیکن میرے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط جو ہے نا اس کی آپ اجازت دیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری شرطیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے, ایمان لانے کے لیے, بیعت کرنے کے لیے؟ کہا کہ میں نمبر 1 جھوٹا ہوں, جھوٹ بولنے کی اجازت دیجئے. ایمان لانے کے واسطے سرکار کا ایک شخص آ کے بول رہا بھائی میں جھوٹا ہوں, میرے کو جھوٹ بولنے کی اجازت دیجئے. شراب پینے کی عادت ہے, شراب کی اجازت دیجئے پینے کی. اور کیا ہے, چوری کی بھی عادت ہے, چوری کرنے کی بھی اجازت دیجئے. اللہ اکبر. پورے برائیوں کی اجازت طلب کر رہا, شرائط لگایا سو دیکھو. آخر میں بولا زنا کی بھی عادت پڑی ہوئی ہے, زنا کی بھی اجازت دو. 4 برائیوں میں مبتلا ہے. نمبر 1 جھوٹا, شرابی, چور, زانی. 4 برائیاں اس کے اندر ہیں. آقا علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے. سرکار ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے ٹھیک ہے میاں, تیری شرائط مجھے منظور. پڑھیے جو شرطیں ہیں نا تیری منظور ہے, مگر سن ایک چیز میری طرف سے مان لے. ایک چیز میں تجھے بولتا ہوں, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. پڑھیے جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب سوچنے لگا شراب کی اجازت مل رہی ہے, چوری کی اجازت مل رہی ہے, زنا کی اجازت مل رہی ہے, جھوٹ چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے, صرف جھوٹ چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے, جھوٹ چھوڑنا آسان ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. وہ سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا. اب یہ خوش ہوا کہ اور 3 چیزوں کی اجازت تو ہے, صرف چھوڑنا جھوٹ ہے. اب توجہ فرمائیے صاحب, اب یہ سرکار سے وعدہ لے کر آگے بڑھا. برائیاں کتنے اس کے اندر, کتنے برائیوں کی اجازت لینا چاہا؟ 4. آقا نے کیا فرمایا, ایک چیز میری طرف سے قبول کر لے, تیری طرف سے 3 منظور, میری طرف سے 1 منظور کر لے, وہ یہ کہ تو ہمیشہ سچ بول, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. وعدہ کر لیا. رات کو جب وعدہ کر کے گھر پہنچ گیا, مسلمان ہو گیا, اسلام لا لیا, ایمان میں آ گیا. اب تو آ گیا کیا, وہ صحابی بن گئے. کیا بن گئے؟ وہ صحابی بن گئے. کافر تھے نا, صحابی بن گئے. اب اس کے بعد رات میں عادت تھی شراب پینے کی, چوری کرنے کی اور زنا کی. شراب خانے کو جب یہ گیا, دیکھا کہ اگر میں اب شراب پی لیا تو صبح کل بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا آقا علیہ السلام کی. آقا علیہ السلام پوچھیں گے رات میں کہاں تھا, تو سچ بولنا پڑے گا. رات میں کہاں تھا تو سچ بولنا پڑے گا. شراب پیا اگر میں بول دیا
شراب پی لیا اور سرکار کے پاس گیا. سرکار پوچھے رات میں کہاں تھا؟ تو میں نے رات میں شراب خانے کو گیا تھا تو سارے لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی اور شراب پینے کی مجھے سزا بھی مل جائے گی، لہذا شراب پینے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا. ایک برائی چھوڑا، جھوٹ کی، تو ایک اور برائی چھوٹ گئی اس سے، شراب کی. آگے بڑھا چوری کرنے کے ارادے سے، پھر خیال وہی آیا کہ اگر میں رات میں چوری کر لیا تو آقا علیہ السلام پوچھیں گے رات کو کہاں تھا، تو سچ بولنا پڑے گا. میں نے چوری کیا تو چور بھی گھٹ جاؤں گا اور اس کی بھی سزا مل جائے گی، لہذا چوری کرنے کے ارادے کو بھی چھوڑ دیا. ایک برائی چھوڑا تو شراب چھوٹ گئی، ایک برائی چھوڑا تو چوری چھوٹ گئی. برائی کے اڈے کو گیا، زنا کے ارادے سے، پھر خیال آیا اگر میں برائی کر دیا تو پھر کل سرکار پوچھیں گے رات میں کہاں تھا، سچ بولنے کا وعدہ کیا ہوں، اگر سچ بول دیا، اگر برائی کر کے بتا دیا میں سچ، تو پھر میں گھٹ جاؤں گا اور مجھے سزا ملے گی. برائی کے ارادے کو بھی چھوڑ دیا. ایک برائی چھوڑا، ساری برائیوں کی جڑ ہے بھائی جھوٹ. سب برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ. شراب بھی پورے برائیوں کی جڑ ہے. اب ایک برائی چھوڑنے سے کتنے برائیاں چھوٹ گئے صاحب؟ پورے چاروں برائیوں سے چھوٹ گئے. الحمدللہ. صبح جب سرکار کے پاس حاضری ہوئی، آقا علیہ السلام اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آقا علیہ السلام اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. سب معلوم ہے نا سرکار کو، بولنے کی کیا ضرورت ہے. آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. کہا کہ میاں رات کیسے گزری؟ اب یہ کہتا ہے آقا آپ ایسی شرط لگائے کہ جس پر میں عمل کیا تو میرے سارے برائیاں چھوٹ گئے. میں نے ایک برائی چھوڑی آپ کے حکم پر تو میری ساری برائیاں چھوٹ گئی ہیں. سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، ہم نے پیران پیر کی زندگی کو سنا اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کو سنا. دونوں چیزوں کو سنے. سرکار پیران پیر کی زندگی کے ابتدائی دن جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ سچ بولے تو 40 ڈاکو اولیاء اللہ میں شمار ہو گئے، اور ایک 4 گناہوں میں مبتلا شخص سرکار کی خدمت میں آیا، سچ بولنے کی وجہ سے پورے گناہ ختم ہو گئے اس کے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم میں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں. کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نہ امی جان سے بولا، نہ ابا حضور سے بولو، نہ اپنے ساتھیوں سے بولو، نہ اپنے پڑوسیوں سے بولو. شرمندگی سے بچنے کے لیے نہ اپنے اساتذہ سے بولو، نہ اپنے بزرگوں سے بولو. ہر حال میں ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ بولو. جواب آپ دو. ہمیشہ کیا بولیں گے؟ ہمیشہ کیا کھائیں گے؟ بولو بھائی. حلال حلال، حرام نہیں حرام نہیں حرام نہیں. ہمیشہ حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے. اب بتاؤ پیران پیر کو چاہنے والے ہیں ہم نہیں؟ بولو جلدی. پیران پیر کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ جلدی بولو. چاہنے والے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے؟ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر سنت پہ ہم کو چلنا ہے. ان کی ہر سنت پہ ہم کو چلنا ہے. انہوں جو بولے وہ سچ بولے. وہ ماں باپ کی خدمت کرے کہ نہیں کرے؟ وہ ماں کے حکم کی تعمیل کرے کہ نہیں کرے؟ جلدی بولو. ماں کے حکم کی تعمیل کرے. اب اگر ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، پیران پیر سے سچی محبت کرتے ہیں، تو آج کے بعد ہم اپنی امی جان کے دل کو کبھی نہیں دکھائیں گے. نہیں دکھائیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے. امی کے دل کو دکھائیں گے، ابا جان کے دل کو دکھائیں گے. پیران پیر کی محبت کرتے ہیں تو پیران پیر کی سنتوں پر ہمیں عمل
کرنا چاہیے، وقت ہو گیا ہے۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم پر رحم و کرم فرما دے۔ آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔